اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ جی کل فیصلہ ہو چکا ہے عمران نیازی کو اور اس میں جو شریک مجرم تھا وزیر داخلہ شاہ محمود قریشی، دونوں کو 10 سال سزا ہو چکی ہے۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور علیمہ خان مایوس ہوئی ہے، وہ کس وجہ سے اس کو مایوسی ہوئی ہے اس پہ بات ہوگی۔ اور عمران خان نے کہے لگائے ہیں فیصلہ سن کے، کس وجہ سے اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے اس پہ بات ہوگی۔ اور الیکشن 2024 کی بات ہوگی کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا، اس پہ بات ہوگی۔ بہت ساری باتیں آج انشاءاللہ آپ لوگوں سے کرنی ہیں، اور کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو سچی اور کھری باتیں بتاؤں، اور وہ باتیں بتاؤں کہ جو حقیقت میں ہونے والی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا لوں۔ جی میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی کینٹ سے ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر ترین یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ اور ابھی مجھیں کاٹی ہیں نا، تو وہ میرے خیال ہے بال کچھ منہ میں چلے گئے تھے، تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، اور میرا تعلق راولپنڈی کینٹ سے ہے، اور سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ الحمدللہ 1 جنوری 2024 کو میں 75 سال کا ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ 76واں سال شروع ہو گیا ہے، اور الحمدللہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا نزلہ زکام، کھانسی بخار، یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ 2 مرتبہ کرونا ہوا، دونوں مرتبہ اللہ نے شفا دی، تو باقی الحمدللہ بڑی بیماری کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، کیونکہ میں نے اپنے جسم میں کوشش پوری کی ہے۔ انجانے میں کچھ ہو جائے تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، ورنہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ خود بھی حق لال کا کھاؤں، اور اپنے بچوں کو بھی حق لال ہی کھلایا ہے۔ آپ ان ہاتھوں سے محنت کر کے کھلایا ہے۔ تو اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھنے سے شروع کیا تھا، جو کہ الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے، اور جب تک میرے جسم میں جان ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ تو اب آپ سے میری صرف ایک ہی اپیل ہے۔ دیکھیں، میں اگر اس عمر میں آپ لوگوں کے لیے خبریں ڈھونڈ کے نکال کے لاتا ہوں، پوری تحقیق کرنے کے بعد میرا ولاگ سب سے لاسٹ میں آتا ہے۔ کیونکہ میں تحقیقات کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی خبر غلط نہ ہو جائے کہ اگلے جان اللہ مجھے جس کی وجہ سے پکڑ میں لے لے۔ کوشش پوری ہوتی ہے حق سچ دکھانے کی۔ آگے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی اللہ بھی معافی دے، اور آپ سب بھی معاف کریں، ورنہ جان بوجھ کے میں نے کبھی کوئی نہیں کیا کہ جان بوجھ کے میں نے کوئی غلط بات بتائی ہو۔ ہمیشہ پوری تحقیق کرنے کے بعد پورے ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں۔ تو باقی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جو باتیں خان صاحب نے کہی تھی نا، ان میں سے چند ایک پوری ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہر وقت کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اس میں منہ سے نکلی ہوئی بات قبول بھی ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت کہتے تھے چوروں کا آخری ٹھکانہ اڈیالہ جیل ہے۔ وہ دیکھیں اڈیالہ جیل پہنچ گیا ہے نا آٹومیٹک۔ اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ یہ اتوار والے دن آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی نہیں باہر نکلا ہے۔ یہ منصوبہ عالمی طاقتوں کا ہے، اور $1 ارب میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں $1 ارب امریکہ نے جاری کیا ہے اس کے لیے کہ افراتفری پھیلائی جائے، چائنا کو روکا جائے۔ یہ سب سی پیک کو روکنے اور چائنا کو روکنے کے لیے ہے، ملک کی ترقی روکنے کے لیے ہے۔ پاکستانیوں، یوتھیوں، سمجھو، سوچو ذرا کہ 4 سال اگر یہ امریکہ کا مخالف تھا تو اس نے 4 سال سی پیک کیوں بند کیے رکھا ہے؟
क्यों नहीं उस पर काम शुरू करवाया, क्यों उस पर काम रोक दिया था, चाइना का बॉर्डर क्यों बंद कर दिया था, सऊदीया के साथ ताल्लुक क्यों खराब कर लिए थे, दुबई के साथ ताल्लुक क्यों खराब कर लिए थे। 76 सालों में खान साहब के बकौल 300 अरब की रोज करप्शन होती थी, तो 76 सालों में मुल्क तबाह नहीं हुआ, 72 सालों में। और इन 4 सालों में कैसे मुल्क तबाह हो गया कि दिवालिया होने के करीब हो गया। आखिर क्या हुआ था, कर्जे क्यों डबल हो गए, 72 साल के कर्जे 4 सालों में डबल हो गए, काम 1 रुपए का नहीं हुआ, वो पैसा कहाँ गया। ये पूछना तो यूथियों का हक बनता है ना अपने लीडर से कि भाई वो पैसा कहाँ गया। वो पिनकी पीरनी खा गई, फरा गोगी खा गई, इमरान न्याजी खा गया। और इमरान न्याजी तो खैर भुगत रहा है अपनी सजा, लेकिन इंशाल्लाह ये बाकी यूथिये भी भुगतेंगे। इनको भी ये वक्त, ये भूल गए हैं, इनका दिमाग वाला ऊपर वाला पोर्शन ही खाली होता है, इनको समझ ही नहीं होती है। मेरी बातें गौर से सुना करो यूथियो, और समझा करो कि मैं हक सच बताता रहता हूँ और अल्लाह वादा शरीक को हाजर नाजर जान के बताता रहता हूँ। मेरी कौन सी इमरान रियाजी से दुश्मनी है, या इमरान खान, ये नवाज शरीफ कौन सा मेरा चाचे का पुत्र है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं, सिर्फ जो हक सच बात होगी वही बयान करूँगा। तो अब आप आ जाएं जनाब, देखें किस तरीके से इन्होंने किया है कि मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचाया, मुल्क दिवालिया होने के करीब था। यकीन जानिए आर्मी को भी पता चल गया था कि अगर चंद महीने और इसको अगर कायम रहने देते ना तो इसने मुल्क दिवालिया कर देना था, क्योंकि 99% मुल्क दिवालिया हो चुका हुआ था। खुद इनके वजीर दाखिला ने कहा, वजीर दिफा ने कहा, वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। हत्ता कि शेख रशीद ने भी कह दिया था कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इमरान खान खुद कहता था पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। लेकिन मैं, आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लें, मैं उस वक्त भी यही कहता था कि इंशाअल्लाह ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, ये कभी दिवालिया नहीं होगा। इंशाअल्लाह इस मुल्क को संभालने के लिए अल्लाह पाक कोई ना कोई बंदा भेज देगा। तो अल्लाह ने देखे शहबाज शरीफ को भेज दिया, हालांकि उसके पास कोई तजर्बा भी नहीं था, कोई अच्छी टीम भी नहीं थी, वही वो गंद दूसरी जमातों को उसके साथ मिला हुआ था। उसके बावजूद उसने अपने कायद, अपने महबूब लीडर नवाज शरीफ की हिदायत पे अमल करते हुए मुल्क को दिवालिया होने से न सिर्फ बचाया बल्कि तरक्की की तरफ गामजन कर दिया। तो इंशाल्लाह अगर ये सफ़र जारी रखना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को वोट दें और उसको लाएं ताकि सी पैक पे दोबारा से काम शुरू हो सके। चाइना ने शर्त रखी हुई है कि नवाज शरीफ आएगा, आके नया अग्रीमेंट करेगा, उसके बाद सी पैक पे काम शुरू होगा, क्योंकि उनके लिए तो मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं। उनके लिए अफ़गानिस्तान मौजूद है, अफ़गानिस्तान में उसने बेहिसाब इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इसके अलावा ये ईरान मौजूद है, ईरान की चाह बहार बंदरगाह मौजूद है, थोड़ा सा ही फासला है, ज़्यादा फासला नहीं है। उनके लिए मुतबादल मौजूद हैं, लेकिन हमें तरक्की करने के लिए कोई मुतबादल मौजूद नहीं है। अमेरिका ने यहाँ क्या किया सिवाय तबाही के, उससे तो रूस लाख दर्जे बेहतर था, जो कि इंडिया का दोस्त था, हमारा दुश्मन था। उसके बावजूद यहाँ पे उसने स्टील मिल लगाई है और 1 रुपया भी नहीं लिया, फ्री में लगा के तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और पाकिस्तान के अवाम को तोहफा दिया है। अमेरिका ने यहाँ पे कौन सी मिल लगाई है, कौन सा कारखाना लगाया है, कौन सा तोहफा दिया है, सिवाय इसके कि F-16 जहाज़ों के पैसे भी अभी तक हमारे उसके पास पड़े हुए हैं। वो ना पैसे वापस कर रहा है बदमाशी के साथ, ना जहाज़ दे रहा है। अब तो हमें उन जहाज़ों की ज़रूरत ही नहीं रही है, वो बहुत पीछे रह गए हैं। उनसे जेब थंडर का जो नए मॉडल आए हैं ना, वो बहुत जदीद है, उनका तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। हत्ता कि जैगवार त्यारा सबसे बेहतरीन माना जाता है, वो भी देखे इंडिया ने जैगवार ही 2 भेजे थे ना, जिनको हमारे पायलटों ने मार गिराया था। सलूट पेश करता हूँ उन पायलटों को। और इस मरदूद इमरान नियाजी ने उस पायलट को जो हमारे अवाम पे, हमारे मुल्क पे बम गिराने आया था, जो मुजरम था, कौमी मुजरम था, उसको चाय पिला के, गले में हार डाल के, खाना खिला के, VIP मेहमान का प्रोटोकॉल दे के वाघा बॉर्डर तक छोड़ के आया था। ये वो गद्दार इंसान है। भाई छोड़ना ही था तो कम से कम वहाँ पे जो पाकिस्तानी कैदी हैं, पाकिस्तानी फौजी कैद में है, वहाँ पे 300 के करीब उन फौजियों की तादाद है, वो 300 के 300 हमारे इस एक बंदे के, क्योंकि ये रैंक का कर्नल था, कर्नल रैंक का आदमी था, ये जो पायलट पकड़ा था,
اس کے بدلے میں وہ ہمارے 300 فوجی جوان بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے جن کا مختلف ایجنسیوں کے ساتھ تعلق ہے، جو کہ وہاں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ تو ابھی دیکھیں آج اس میں سائفر میں کیا ہوا ہے۔ سائفر میں امریکہ کے ایک صدر کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ اس میں صرف دو ہی سزائیں ہیں، ایک عمر قید ہے یا پھر سزائے موت ہے، تیسری اس میں سزا کوئی نہیں، کیونکہ یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے اس کے اوپر، اور آرٹیکل 6 لگایا اس کے باوجود جج صاحب نے، میں حیران ہوں کہ کیسے ان کے، اچھا ان ججوں کا علاج بھی یہی ہے کہ ان کو صبح و شام جوتے مارے جائیں، جیسے عمران خان مار رہا ہے نا، یہ اسی حقدار ہیں، یہی ان کی حالت ہونی چاہیے، ان کو ایسے ہی چھترول ہونی چاہیے، صبح سے شام تک اس کے وکیلوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ خان صاحب کو ڈائس پہ بلاتے ہیں، وہ آتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میں نہیں آتا ہوں، جو اکھاڑنا اکھاڑ لو، بس چپ۔ یہ بزدل جج ہے، یہ ان کے بھی گھروں میں یوتھ کے پیدا ہوئے ہیں جو ان کو حق سچ کے فیصلے نہیں کرنے دیتے ہیں۔ وہ ایک تو جج بشیر وہ چھٹی لے کے ہی بھاگ گیا ہوا ہے، وہ اس کے بھی گھر میں یوتھ نے پیدا ہوئی ہے نا، اس کے بھی فیملی میں، ہر ایک فیملی میں یوتھ اور یوتھ نے موجود ہیں، جو کہ اس کے پیچھے اپنے باپ کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں، اپنی ماں کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں، اپنے دادا دادی کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ پشاور میں دیکھو نا، ایک مردود نے، یوتھ کے نہیں، اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھا دیا اور جواب میں پھر باپ نے اس کے سینے میں 6 کی 6 گولیاں اتار دی۔ میں تو کہتا ہوں سلوٹ ہے اس باپ کو، اس عظیم باپ کو، اور ایسے مردودوں کو اس سے بھی بدتر موت ہونی چاہیے۔ جو بھی بدتمیزی کرے نا، اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ ان بزدل ججوں نے کچھ نہیں کرنا، یہ تو اتنے بزدل ہیں اور اتنے رشوت خور ہیں کہ جنہوں نے رشوت کے جھانسے میں آ کے $1 ارب کی چمک کے آگے بے بس ہو کے ان مردود کرپٹ ترین ججوں نے دہشت گردی کے پرچوں میں ملوث ہیں، جو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ جی یہاں پہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات پہ بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں، میں بھرپور اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ کورٹ نہ، سوری انہوں نے نہیں، کہ معذرت چاہتا ہوں، یہ جسٹس منیب نے کہے تھے کہ یہ تو وہی جج تھا نا، وہی رشوت خور ججوں کا ہی جو گروپ تھا نا، اس میں سے 3 تو دفع ہو گئے تھے، ابھی 3 باقی ہیں، ایک لیڈیز ہے اور 2 جینٹس ہیں، یہ 3 مردود ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اللہ ان کا بیڑا گر کرے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، جیسے انہوں نے مل کے ملک تباہ کیا۔ اپنے گھر بھرنے کے لیے انہوں نے انصاف کو بیچا۔ یہ پورا سرکل چلا آ رہا ہے۔ امریکہ نے ایسے نہیں کیا کہ 1-2 دنوں میں، انہوں نے 30 سال لگائے ہیں اس کو بنانے کے لیے، اس چینج کو بنانے کے لیے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے جناب، انہوں نے یہ کیا کہ کیا نام ہے، ذہن سے بات ہی ایک تو نکل جاتی ہے، تسلسل سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو بیچ میں پڑوسی آ گئے، انہوں نے پنگا کر دیا، وہ باتوں کرنے کی آواز آئی تو ذہن سے وہ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے نا، وہ سرکل ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں ایک سلسلہ جو انہوں نے 30 سال پہلے شروع کیا تھا نا عمران نیازی کو تیار کرنے کا، 40 سال پہلے، اسی وقت 40 سال پہلے حکیم سعید نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15، ان 3 صفحوں میں عمران نیازی کے بارے میں لکھا ہے، اور اس وقت یہ پڑھتا تھا کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، یہ اس وقت تک یہ کچھ بھی نہیں بنا تھا، نہ کھلاڑی تھا اور نہ کچھ اور تھا، یہ صرف اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ دور سے اس کو خرید لیا گیا تھا، یہ ان کا ہی ٹرین کیا ہوا بندہ ہے۔ اسی لیے تو وہ دیکھیں آج اساس کے اتنا تو برا حال اس کا ہو رہا تھا، اس کو پتہ تھا، اس کو یقین تھا کہ بھائی میرے پیچھے جو عالمی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے اتنا پریشر ڈال دینا ہے کہ اس جج نے اس کے خلاف فیصلہ دینا ہی نہیں، پریشر میں ہی آ کے نہ تو عمر قید کی سزا یا سزائے، اس میں 2 ہی آرٹیکل 6 میں سزائیں ہیں، یا عمر قید ہے یا پھر سزائے موت ہے۔ حق تو بنتا تھا اس کا عمر قید کا یا سزائے موت کا، لیکن انہوں نے 10 سال کیا ہے، وہ 10 سال میں بھی دن رات ملاؤ تو 5 سال ہی بنتے، اس میں چھٹیاں نکال دو تو 3.5 سال ہی بنیں گے، بس اس کے بعد باہر۔ تو یوتھیوں کو میں کتنے دن ہو گئے کہہ رہا تھا،
اب دیکھیں نا میری بات سچ ہوئی یا جھوٹ ہوئی کہ عقل کے اندھو مت باہر نکلو. کیوں باہر نکل کے اپنا آپ خراب کر رہے ہو, اپنے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہو؟ اس کو کسی نے پھانسی نہیں دینی ہے. اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں, اس کے پیچھے بڑے بڑے ملک ہیں جنہوں نے اس کے اوپر خربوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اس کو جلدی جلدی جانے نہیں دیں گے, اس کو اوپر نہیں پہنچا. ہاں اللہ سے ہی دعا کریں کہ اللہ اس کو اوپر اٹھا لے تو ملک کی جان چھوٹ جائے, ورنہ اس کو پاکستان کی عدالتیں کم از کم اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتی, کیونکہ یہاں پہ ہر دوسرا بندہ بکا ہوا ہے. اس کا کیا اعتبار کیا جائے؟ ہاں ابھی آیا ہے ایک بندہ اور اس کے ساتھ چند ایک ایماندار جج ہیں, بس یہ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اب کچھ ریٹائرڈ ہوئے ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں, ان مردودوں کی جگہ پہ میری قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ایک ہی اپیل ہے کہ اچھے نیک اور اچھے کردار کے جج لے کے آئیں, جو نیوٹرل فیصلے دینے والے ہیں ان کو لے کے آئیں. یہ جو سیشن کورٹ میں, ہائی کورٹ میں جج ہوتے ہیں نا, یہ 99% جو ہے نا رشوت خور ہوتے ہیں. 1% ہوتا ہے ایماندار, جن بیچاروں کے حالات گھر کے بھی خراب ہوتے ہیں اور ان کے اپنے بھی. ایسے بندے ڈھونڈیں, ایسے نیک جج آگے لے کے آئیں. اور میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ ان ججوں کی, ایماندار ججوں کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے, ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے, آمین. ایسے لوگ ہوں آگے آئیں گے تو ملک ترقی کرے گا. ان رشوت خور ججوں کو انشاءاللہ اللہ اپنے انجام تک ضرور پہنچائے گا. یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی. یہ دیکھیں جو وکیل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, وہ میرا ولاگ آپ اٹھا کے پچھلے سال کے 2023 کے دیکھ لیں. اس میں میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہی کہا تھا نا کہ پہلے عمران نیازی کو خریدا گیا, اس کے بعد ججوں کو خریدا گیا, اب جج بھی فیل ہو گئے ہیں, لوگوں کو, سیاسی پارٹیوں کو توڑا گیا, ان کو خریدا گیا. ڈالر امریکہ سے دڑا دڑا آ رہے تھے, تو میڈیا کو خریدا گیا. ثاقب کیا نام ہے, یہ شاکر, صابر شاکر جیسے, اور اوریا جان مقبول جیسے, اور یہ عمران نذیر جیسے ٹاؤٹ میڈیا کے کرداروں کو خریدا گیا, جو میڈیا کے نام پہ دبائیں, جو میڈیا کی آڑ میں ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ ان کا بیڑا غرق کرے, اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں. صرف ان کو بدوائیں دے رہا ہوں جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں. آپ سب بھی آمین بولا کریں, کیونکہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں, ملک نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم غلام ہیں, ہم آزاد ہی نہیں ہوئے ہیں. بھائی تم لوگ کون سی آزادی چاہتے ہو؟ وہ والی جو کہ یہ اصل میں اس کا ہر کام الٹ ہوتا ہے. یہ کہہ رہا ہے نا ہم غلام ہیں, تو سمجھو ہم آزاد ہیں اور ہمیں یہ غلامی کی طرف دھکیل رہا ہے. اس نے ہمیں تباہ کر کے نا, تو ان کا منصوبہ یہ عالمی طاقتوں کا کہ چھوٹے چھوٹے 4 ملک بنا کے نا, جیسے 4 صوبے ہیں نا, ایسے چھوٹے چھوٹے 4 ملک بنا کے تو انڈیا کے ماتحت کر دیے جائیں, اور باقی کیا نام ہے جو گلگت بلتستان اور یہ باقی علاقے ہیں نا, کشمیر دے دیا جائے انڈیا کو, اور گلگت بلتستان سمیت یہ سارے ایریا افغانستان کو دے دیے جائیں. اس طرح یہ تقسیم ہے ان عالمی طاقتوں کی. سوچو سمجھو, آج وہ عراق کے لوگ رو رہے ہیں, وقت گزر چکا ہے. لیبیا کے لوگ رو رہے ہیں, وقت گزر چکا ہے. شام کے لوگ رو رہے ہیں, وقت گزر چکا, لیکن شام کے لوگوں نے اپنے اس کو بچا لیا تھا. سب سے بڑا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر اس وقت عالم اسلام میں کوئی غدار لیڈر ہے تو وہ سعودیہ کی قیادت ہے. ان مردودوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو تباہ کیا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایران ہے. ایران بھی کسی کا دوست نہیں ہے. ابھی افغانستان سے مجاہدین جا رہے تھے فلسطین میں لڑنے کے لیے, اس کو اس نے راستہ تک نہیں دیا ہے. یہ بھی کوئی دوست ملک نہیں ہے ہمارا, یہ بھی اندرونی طور پہ عالمی طاقتوں کا ہی کرتا دھرتا ہے, ان کا دوست ہے, ہمارا دوست نہیں ہے. ہمارا دوست ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے, یا پھر دنیاوی دوستوں میں ہمارا سب سے بڑا دوست ہے چائنا, اس کے بعد ترکی ہے, تو یا پھر روس بھی ہے, اب روس بھی بن گیا ہے. تو ایسے ملکوں کے ساتھ ہمیں تعلق بہتر بنانے چاہیے. تو خان صاحب کو جب دیکھیں 10 سال کی سزا ہوئی, تو شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی. ان کو پورا 200% یقین تھا کہ ہمیں سزائے موت ہو جائے گی. عمران خان نے کہے لگائے یا خوشی کا اظہار کیا کہ شکر ہے بچ گیا ہوں, ورنہ اوپر پہنچنے کا پورا چانس تھا اس میں.
لیکن وہ پیچھے جو طاقتیں تھی انہوں نے اتنا پریشر ڈالا کہ ان کو مجبور ہو کے تو پھر 10 سال ہی کرنا پڑا۔ 10 سال بھی کیا، یہ تو یقین جانیے وہ دن رات شامل کریں نا تو 5 سال بنتی ہے۔ 5 سال میں بھی وہ کریں نا، اگر عمر قید بھی ہوتی نا تو 14 سال کا نصف 12 سال ہوتا ہے، وہ 12 سال ہی ہوتی ہے۔ وہ اس میں چھٹیاں وغیرہ اور سارے وہ عیدوں پہ جو ریلیف ملتا ہے وہ ڈال کے نا تو وہ تقریباً 7-8 سال ہی بننی تھی۔ تو اس میں 3-3.5 سال ہی ہوگی اس کی۔ میں یوتھیوں کو بار بار بتا رہا تھا نا کہ یوتھیو نہ اپنے ماں باپ کو ذلیل کرو اور نہ باہر نکل کے پولیس والوں سے اپنے پچھواڑے لال کرواؤ، اور جو تبدیلی والا کیڑا ہے نا وہ پولیس والے ڈنڈا نیچے سے گھسڑیں گے نا تو منہ سے باہر نکالیں گے، تب جا کے تم لوگوں کو عقل آئے گی کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو۔ تو باہر مت نکلا کرو، نہ اپنے ماں باپ کو بدنام برباد کیا کرو کہ وہ بیچارے ابھی جو جیل میں یوتھ کے پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے ماں باپ گھر تک بیچ چکے ہیں، وکیلوں کو کھلا چکے ہیں۔ اللہ نے وکیلوں کا بھی بیڑا گرک کرے جو اس طرح کے مجبور بے بس لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ خان صاحب تو سکون سے مرغے کھا رہے ہیں وہاں پہ، روسٹ کھا رہے ہیں اور دیسی گھی میں پراٹھے بنا بنا کے کھا رہے ہیں، ان کو تو آرام کا وہاں بھی مل رہا ہے، ان کے تو کوئی دقت نہیں ہے، سرکاری کھاتے پہ بوجھ ہے ایک قسم کا، وہ وہاں پہ بھی بیٹھا ہوا۔ تو مارے تو وہ غریب لوگ گئے ہیں نا جو ان کے کہنے پہ باہر نکلے تھے، فوج پہ حملہ آور ہوئے، جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوئے، اور اب ان کے ماں باپ رول رہے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا تھا، یوتھیو میری ویڈیوز دیکھا کرو، آج جو لوگ تم لوگوں کو کہہ رہے تھے باہر نکلو خان کو سزائے موت ہونے والی ہے، جن کے آپ چینل دیکھتے ہو، جن کو لائک کرتے ہو، جن کو ویوز دیتے ہو، دیکھو ان کو جھوٹا ثابت کیا نا اللہ پاک نے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ اس کو نہیں سزائے موت ہوگی، دیکھ لو ہوئی ہے۔ اللہ نے ان سفید بالوں کی عزت رکھی ہے اور اللہ نے کرم کیا ہے، مجھے سچا ثابت کیا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ انسان تو بہت بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے۔ تو آگے آ جائیں جناب، علیمہ خان آج بہت غمگین تھی، بہت پریشان تھی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ امید لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، بہنیں اس کی تینوں امید لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کو سائفر کیس میں اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ تو بلکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنسوں میں بھی کہا تھا کہ خان کو اوپر پہنچانے کا بندوبست کر لیا گیا ہے، مطلب وہ اشاروں کناروں میں بتا رہی تھی کہ اس کو اوپر پہنچاؤ تاکہ ملک میں سکون ہو۔ تو وہ بھی چاہتی ہیں، وہ بھی تنگ ہے اس سے، اور پیسہ حد سے زیادہ آ جائے نا تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ دیکھیں سکی ایک اکلوتا بھائی ہے 3 بہنوں کا، اور اس کو بھی بہنیں چاہتی ہیں اوپر چڑھ جائے تاکہ پیچھے جائیداد ہمارے حصے میں آ جائے، جائیداد پہ ہم قابض ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں نا اس بات سے کہ ابھی تک 1.5 سال ہو گیا ہے فوج پہ، پوری دنیا میں کسی بھی فوج کی ملک کی فوج پہ، انگلینڈ جس کو سب سے زیادہ وہاں آزادی، ہزارے رائے کی آزادی ہے، وہاں کی فوج پہ نہیں، فوج پہ ہوتا تو گھنٹوں میں فیصلے ہو جاتے۔ وہاں پہ جو پولیس پہ حملے ہوئے تھا، امریکہ میں فوج پہ حملے ہوئے تھے، اور امریکہ میں 24 گھنٹے عدالتوں نے کام کیا تھا دن رات، اور وہاں پہ 12-12 سال کے لڑکوں کو بھی کچھ کو سزائے موت ہوئی تھی اور کچھ کو عمر قید ہوئی تھی۔ جو بہت چھوٹے تھے ان کو عمر قید، اور جتنے بھی بڑے تھے سب کو سزائے موت ہوئی تھی تاکہ دوبارہ کوئی ہمت نہ کر سکے فوج پہ حملہ کرنے کا۔ یہاں پہ 1.5 سال ہو گیا ہے، ان مردود ججوں نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ ان کو دڑا دڑ ضمانتیں دے رہے ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ان کو میں کہتا ہوں سب ججوں کو نا باندھ کے رسی کے ساتھ نا تو ادھر سے چین کے بارڈر پہ جا کے چھوڑ دیا جائے، ایک رات وہاں پہ ان کو ننگا کر کے چھوڑا جائے نا، صبح جو بچ جائے اس کو واپس لا کے بٹھایا جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ بھائی وہاں پہ فوج کس طرح ڈیوٹی کر رہی ہے، اور جو مر جائیں ان کو وہیں پہ ان کو برف میں دفنا دیا جائے۔ انہوں نے تماشا بنایا ہوا، ملک کو نیلام گھر بنا دیا ہے، اس انصاف کو نیلام بنا دیا ہے، نیلام کر دیا ہے، انصاف کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے۔ فوج کا مورال اسی وجہ سے ہی ڈاؤن ہوتا ہے یوتھیو، جب تم لوگ 2-2 ٹکے کے بندے اٹھ کے فوج پہ حملہ آور ہو گئے۔ میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، میں ویڈیو دے سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ان پہ ڈنڈے مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اور وہ بیچارے ان کے گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں، گاڑیوں کو تو تباہ کیا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں جدید ترین اسلحہ، اور ان میں سے کسی نے فائر نہیں کیا، مار کھا لی، فائر نہیں کیا۔
ان کو لاشیں چاہیے تھیں، ان کو عمران نیازی چاہتا تھا کہ ان کو کتے کی موت مارا جائے ذلِ شاہ کی طرح۔ وہ ذلِ شاہ بھی بہت بڑا یوتھ کیا تھا نا، اس کو کتے سے بھی بدتر موت دی ہے عمران نیازی نے، یہ یوتھیوں سن لو۔ وہ بھی وہاں جا کے، اور بعد میں اگر وہ اس کی گاڑی نے ہٹ کیا، عمران نیازی کے جو پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں انہوں نے ہٹ کیا، اس کو مار کے ان کو لاش چاہیے تھی، اور بعد میں پولیس پہ ڈال دیا تھا، نہیں جی پولیس نے مارا ہے۔ وہ شکر ہے کہ ویڈیو سامنے آ گئی، ویڈیو سی سی کیمرے میں لگے ہوئے تھے روڈ کے اوپر، تو انہوں نے ویڈیو بنا لی ہوئی تھی، ورنہ وہ سیدھا کیس پڑ جانا تھا پنجاب پولیس پہ۔ تو یہ تو حال ہے ان لوگوں کا۔ تو اب آپ دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے اس کے کہے لگائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ایک یوتھیا مال روڈ پہ، راولپنڈی مال روڈ پہ مٹھائی تقسیم کر رہا تھا، میں بھی وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا بھائی کس چیز کی مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ کہتا ہے جی اچھا، پی پارٹی کا جھنڈا بھی اٹھایا تھا، اسی لیے میں نے گاڑی روکی۔ پھر میں نے پھر اس سے پوچھا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی پوچھا، میں نے کہا بھائی کس چیز کی مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ یہ لے انکل جی آپ بھی کھاؤ۔ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں صحافی ہوں اور میرا تعلق آزاد صحافت سے ہے۔ کہتا ہے انکل جی آپ بھی کھائیں، منہ میٹھا کریں کہ ہمارا لیڈر جو ہے نا خان صاحب بچ گئے ہیں سزائے موت سے۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ لوگ ہی کھاؤ، وہ ملک کا غدار ہے اور اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا انشاءاللہ۔ اس نے فوج کے ساتھ غداری کی ہے، ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ وہی نسل ہے، جنرل نیازی کی نسل ہے، جس نے اتنا اسلحہ تھا بنگال میں اس کے پاس کہ 10 سال تک وہ لڑ سکتا تھا انڈیا کی فوج کے ساتھ۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں لڑا، 5 منٹ بعد ہی زبردستی فوجیوں نے انکار کر دیا، کچھ فوجیوں نے، لیکن زبردستی ہتھیار ان سے ڈلوائے اور 90,000 جنگی قیدی بنا کے انڈیا کے والے کر دیے۔ وہ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کا اللہ بھلا کرے کہ اس نے رہا کروائے تھے۔ 90,000 بندہ کیوں نہیں لڑ سکتا تھا اگر ان کو لڑانے والا کوئی کمانڈر ہو؟ یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے نا، یحییٰ خان سمیت، ان کو تو میں کہتا ہوں کہ ان سے جو جتنے بھی اعزاز ہیں نا، صدر ایوب سمیت، یہ سب غدار، سب سے بڑا غدار ایوب خان تھا۔ اس نے جب سب سے پہلے شب خون مارا تھا نا، تو اس کو اسی وقت ہی لٹکا دیا جاتا۔ اس وقت بھی یہ عدالتیں بکی ہیں، عدالتیں ہمیشہ ان کے آگے بکی ہیں۔ وہ ڈنڈا جو گھسیڑ دیتے تھے نا ان کے پچھواڑے میں، تو یہ جج بک جاتے تھے، یہ ہمیشہ بکتے رہے ہیں۔ بھٹو کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے، اب انشاءاللہ اس پہ بھی آنے والا ہے فیصلہ۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو اللہ زندگی دے، سلامت رکھے، اس نے کیس لگا دیا ہوا ہے۔ اب مرنے کے اتنے عرصے بعد، 40-50 سال بعد انصاف ملا تو کیا ملا؟ جب اس کے نسل ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کی پارٹی پہ بھی قابض ہو کے زرداری گروپ بیٹھ گیا ہوا ہے، جن کا دور دور تک پیپلز پارٹی سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ بلاول کوئی حقدار نہیں ہے، بھٹو خاندان کے ساتھ اس کا اتنا تعلق ہے کہ اس کی ماں بھٹو کی بیٹی تھی، بس، اس سے زیادہ اور کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وہ پہلے بھٹو جیسی قربانیاں دے نا، اس کا باپ دے، یہ دے، اس کے بعد پھر بات کریں۔ ان کے دور میں بھی 5 سال حکومت انہوں نے بھی کیا ہے، کون سا کوئی ایک معاہدہ ہوا ہو، ایک کوئی اچھا کام ہوا ہو تو بتائیں۔ الٹا سی پیک کو روک دیا تھا۔ سی پیک کا اسی دوران میں معاہدہ بات چیت شروع ہوئی تھی نا۔ معاہدہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ اس وقت وہ 10% اپنا مانگ رہے تھے، چائنا نے کہا جی میں تو 1% بھی نہیں دوں گا، تو انہوں نے پھر معاہدہ نہیں کیا تھا چائنا کے ساتھ۔ بعد میں آ کے نواز شریف نے معاہدہ کیا تو سی پیک کا شروع ہوا۔ بعد میں عمران نیازی نے آ کے اس کے کام پہ روک دیا، چائنا نے یہاں سے اپنی انویسٹمنٹ اٹھا کے ادھر افغانستان میں اور ایران میں کر دی۔ اب ایران بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، افغانستان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، نیپال بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، حتیٰ کہ انڈیا میں بھی چائنا نے بڑے بڑے فیکٹریاں کارخانے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ عقل کے اندر کچھ سوچو، کچھ خدا کا خوف کرو کہ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہو، دماغ استعمال کرو کہ اس نے 4 سال سی پیک کیوں روکے رکھا تھا؟ سی پیک کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ سی پیک تو آپ کی اور میری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے۔ سی پیک اگر رک جاتا ہے، سی پیک آگے نہیں چلتا ہے، تو ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک ہے۔
ہمارے بچے اسی طرح غیر ممالک میں دھکے کھاتے رہیں گے۔ سی پیک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو صرف روس 40,000 کارخانہ پاکستان لائے گا، کیونکہ روس کے پاس جو سمندر ہے وہ 12 مہینے برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ روس کو چاہیے یہ راستہ، روس 40,000 کارخانہ وہ لائے گا، 24,000 کارخانہ چائنا لائے گا۔ جب 64,000 کارخانہ پورے ملک میں پھیل جائے گا تو یہاں پہ لوگ باہر سے آ کے یہاں پہ کام کیا کریں گے، اور مزدور کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہوگی، کیونکہ انہوں نے ڈالروں میں سیلریاں دینی ہیں۔ تو یہ ہمارے آنے والے وقتوں کے لیے، اگر اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہو نا، تو نواز شریف کو ووٹ دو اور سی پیک کمپلیٹ ہونے دو۔ عمران نیازی کو ووٹ دینا سی پیک کی دشمنی ہے، بلاول بھٹو کو ووٹ دینا ووٹ ضائع کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس نے بھی کچھ نہیں کرنا، اس نے بھی وہی کرنا ہے جو عالمی طاقتیں کہیں گی۔ تو یہ بزدل لوگ ہیں، ڈرتے ہیں۔ بہادر ہے جو امریکہ کے آگے ڈٹ کے کھڑا تھا، وہ نواز شریف ہے، جس نے امریکہ کا 7 فون آئے تھے امریکی صدر کے، اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا، پھر تنگ آ کے اس نے سفیر بھیجا، فوراً سفیر پہنچا، اس کو اس وقت تک باہر بٹھائے رکھا، ملاقات نہیں کی جب تک کہ 7 دھماکے پورے نہیں ہو گئے، اس کے بعد ملاقات کی تھی۔ یہ تھا نواز شریف۔ تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، آج کا ولاگ یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، باقی کل انشاءاللہ نئی صورتحال بتاؤں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں۔ اچھا، دعا کیا کریں نا تو یہ دل میں کوئی بھی نیک جائز خواہش ہو نا، وہ دل میں رکھا کریں، اور بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں، اور ہاتھ کھڑے کر دیا کریں۔ پوری دنیا سے لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے کام بن جائیں۔ ہو سکتا ہے جس بندے کو ہم بالکل جاہل بندہ سمجھتے ہوں یا گناہ گار ترین بندہ سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہم سے بہتر ہو۔ تو اس لیے دعا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے اثاثہ جات کی حفاظت فرما، ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور ہمارے کمانڈر، ہمارے ISI کے چیف جناب جنرل ندیم انجم صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ ISI میں جتنے بھی افسران اور جوان کام کر رہے ہیں ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کے جتنے بھی وفادار ساتھی ہیں ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، ISI میں اور دوسری ایجنسیوں میں جتنے بھی لوگ ہیں مطلب کام کر رہے ہیں ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ، خاص طور پہ بلوچستان میں ہماری ایجنسیوں کو کامیابیاں عطا فرما، اور دشمن کا نیٹ ورک توڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ، جو بھی عالمی طاقتیں
ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ تو ان سب عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، ان کو ٹکڑوں ٹکڑے کر دے، اور یا اللہ جو بھی کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، ان کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، ان سب کو یا اللہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور جو ایماندار جج ہیں، ایماندار وکیل ہیں، ایماندار بیوروکریٹس ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، ان کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور اسی طرح ایف آئی اے کے انچارج سمیت جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، ان سب کو پاکستان کا وفادار بنا، اور یا اللہ چیئرمین نیب کو اور نیب میں کام کرنے والے افسران کو، جوانوں کو، سب کو یا اللہ اس ملک پاکستان کا وفادار بنا، جتنے بھی یوتھیے وہاں پہ بھرتی ہوئے ہیں یا اللہ اگر تو وہ ملک کے وفادار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے لیے دنیا میں بھی نشان عبرت ان کو بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے جس ملک سے بھی ہیں، پوری دنیا میں جس مذہب سے بھی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اس میں کسی بھی مذہب سے ہوں، سب کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ان کے رشتے کروانے میں بھی غیب سے مدد فرما، شادیاں کروانے میں بھی غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں بھی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان کی آنے والی زندگیوں میں بھی خوشیاں عطا فرما، ان سب بچیوں کو پانچوں وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بچے بچیاں راستے سے بھٹک گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جو نوجوان نسل کو عمران نے تباہ کر دیا ہوا ہے یا اللہ ان سب کو واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور اگر یہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی لوگ مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں اور جن کا کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں میرے سمیت ہم سب کے جو عزیز و قارب اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین عزیز و قارب اولاد جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کے جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ جن بچیوں جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، جن بچیوں کے نے اولاد کے لیے بولا ہوا ہے دعا کے لیے، یا اللہ میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے
ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ جن کے میٹر بجلی گیس کے بل زیادہ آنے کی وجہ سے اتر گئے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے میٹر دوبارہ لگوانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور جو قرض میں دب گئے ہوئے ہیں ان کو قرض کی ادائیگی میں غیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور جو کاروباری لوگ بے بس بے لاچار مجبور ہو گئے ہوئے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ان سب یہ کہ حق میں میری ان دعاؤں کو قبول فرما، اور یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں جو بعد میں ویڈیو دیکھ کے دعا کریں گے، ہاتھ کھڑے کریں گے، یا اللہ ان سب کے لیے کہ حق میں بھی میری دعاؤں کو قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔